صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فرمائے کہ مدینے میں ایک عورت ہے، وہ شعر کہتی ہے، وہ گیت گاتی ہے، مجھ پہ طنز کرتی ہے، تو میرا دل دکھا ہے، کون ہے اس میں جو اس عورت کا قتل کرے؟ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضامن ہوں اس کا، جو اس کو قتل کرے گا اس کے لیے جنت میں اس کے لیے جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف میں ہو کر کے یہ فرمائے کہ میرا دل دکھا ہے، کون ہے اسے قتل کرے؟ جو قتل کرے گا اس کے لیے جنت کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی ہیں، انہوں نے سجدے میں جا کے مدینے میں گر گئے اور رو رہے ہیں، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے، تیرے نبی کو اس نے گیت گایا، تیرے نبی کے اوپر میں شعر کہتی ہے، تیرے نبی کا دل دکھا ہے، اور وہ جو شہادت کے لیے فرمائے ہیں کہ جو اسے قتل کرے گا اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں جنتی وہ آدمی ہے، اس کے لیے ایک جنت کا وعدہ ہے۔ رو رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے۔ عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد میں انہوں نے تلوار لے کر کے گھر اس کا تلاش کر رہے، گھر کدھر ہے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ کہاں نبینا، کہاں تلوار، اور کس کا گھر پوچھ رہے ہیں؟ بولے بس پوچھ رہا ہوں اور اللہ کا نام لے کر کے چلا ہوں، کامیاب کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے۔ معلوم کیے، پتہ کیے، اور اس کے بعد میں اس کے گھر میں تڑپ کر کے گئے، دیکھے کہ وہ عورت سوئی ہوئی ہے، تلوار کا اس کے سینے پہ رکھ کر کے وزن سارا دے دیا اپنا، 2 ٹکڑے ہو گئی۔ پھر مدینے میں آ کر کے عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی رو رہے ہیں۔ فجر کا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پڑھنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے کل کہا تھا وہ عبداللہ بن مکتوم، وہ کنارے سے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کا نبینا صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے آئے اور فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میں نے کل کہا تھا، جنت کا وعدہ کیا تھا، عبداللہ بن مکتوم وہ کام کر گیا، اس کے لیے یہ کامیابی مل گئی۔ سارے صحابہ کرام حیران ہو گئے اور فرمائے اے کاش ہمیں مل جاتا، اور ہم تو سوچے تھے کہ گھر پتہ کریں گے اور 1-2 دن کے بعد میں یہ کام کریں گے، یہ تو نبینا صحابی جو ہے کامیاب ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور سنت اور ہر ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی دیکھے، عورت ہو یا مرد ہو، نبینا ہو یا پیر سے معذور ہو، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی واقعات دیکھے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین پہ کیسے ان لوگوں نے عمل کیا اور دین کی سمجھ انہیں تھی۔ ہم لوگوں کو تو دین کی اگر سمجھ ہے بھی تو بس وہی ہے کہ چاہے تو جھگڑا کا معاملہ آیا تو وہاں پر جھگڑا کریں گے، ہاں اس نے جو ہے گستاخی کی اور
اس کے لیے جھگڑا کریں گے، اور یہ نہیں کہ اگر نبی کا جو غلام ہوتا ہے، جو شریعت کا غلام ہوتا ہے، وہ تو عمل کرتے جاتا ہے سیدھا سیدھا حالات کے اعتبار پہ، جہاں پر جو حالات آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کھوج کرتا ہے، پتہ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پتہ کرتا ہے، علماء کرام رضی اللہ عنہ علماء کرام سے پوچھتا ہے کہ حضور کا کیا حکم تھا، حضور کی کیا سنت تھی۔ آج مسلمان پریشان ہے، پریشانی کا سبب بس یہی ہے کہ وہ اپنے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، نبی کے حکم کو چھوڑ دیا۔ وہ بس جہاں پر آرام کا معاملہ ہے تو ہم سنت اس کو ادا کر لیتے ہیں، اور جہاں پر تکلیف اٹھانا ہو وہاں پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج غیر قوم لوگ تو اسلام نہیں لا کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو انکار کر دیا، اور مسلمان اسلام ایمان لانے کے بعد میں بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے آج پریشان ہے۔ صرف لڑائی والا سنت ہو، صرف نفرت والا سنت ہو تو ہم جو ہے ہر جگہ جھگڑا اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اے لوگو میری سنت کو قائم کرو، میری طریقے کو اختیار کرو، میرے سنتوں پہ جو ہے عمل کیا کرو، میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہوں، بچپنا سے لے کر کے بڑھاپا تک، غریبی سے لے کے کاروبار تک، ہر چیز، خوشی سے لے کے غم تک، سب چیز کا سنت میرا جو ہے تمہارے سامنے موجود ہے۔ تم حالات آنے پہ اس طرح سے اسلام کو پورا کرو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پورا کیے تھے، اور اس چیز کو پورا کیے بزرگان دین رحمہ اللہ، تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ دین پہ چلنا بالکل آسان ہے، مگر کیا ہے آج کل نیا نیا دین آ گیا، نیا نیا طریقہ آ گیا۔ اب کہنا تو یہ چیز نہیں ہے کہ ہاں لوگوں کو نفرت کے اعتبار سے، لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے کہنا ہوتا ہے۔